معزز سامعین اکرام، ہم آج کے لیسن میں بھی قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج کا لیسن ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو لوگ بڑی عمر کے ہیں اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا ہوا۔ اگر آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس لفظ کو مجہول ادا کر دیتے ہیں، یعنی یہاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وقف کی صورت میں اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں، تاکہ آپ لوگ جب بھی ان الفاظ کو تلاش کریں تو آپ لوگوں کو یہ لفظ آسانی کے ساتھ مل جائے۔ تو یہ پارہ نمبر 1 الف لام میم اور سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علامات وقف ہے۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے نون پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقام إبراہیم واتخذوا من مقام إبراہیم مصلی۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر بھی لام پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، بھی آخری حرف پر 2 زبر ہوں گی تو وہاں ہم نے وقف کی صورت میں ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس آخری حرف کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے یہاں نون کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا تھا، اب یہاں پر بھی ہم نے اسلام کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر اس کے آگے الف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم لام پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، مصلی۔ اب اس کے جوڑ ہجے اس طرح سے ہوں گے، میم پیش مو، صاد لام زبر صل لام زبر لا، مصلی۔ یہ ہے وقف کی صورت۔ تو ہم نے یہاں پر ہر حال میں وقف کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر علامات وقف ہے، تو اس لفظ کو پڑھیں گے مصلی۔ وعہدنا وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر جو آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح سے ہوں گے، فا زبر فا، حمزہ پیش او، فا او، میم تا زبر مت، تا زیر تی، متی، عین پیش عو، فَأُمَتِّعُهُ، ہا الٹا پیش ہو، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس لفظ پر بھی اکثر لوگ اس لفظ کو مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ تو اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ ہی غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ان دونوں حروف کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، میم پر بھی غنہ کریں گے اور نون پر بھی۔ تو یہاں آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کی صورت میں بھی ہم نے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، لیکن اس پر ہم نے زبر ادا نہیں کرنی وقف کی صورت میں، اور اس لفظ کو اس طرح سے پڑھیں گے فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي ومن، اب یہاں نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں، حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، اور جب بھی یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی اخفا کا معنی ہے چھپانا، تو ہم نے اخفا کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے۔ وَمِن، یہ ہم آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے کریں گے، زال را پیش زر را یا زیر ری، ذری یا زبر یا، ذریہ تا یا زیر تی، ذریتی، قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ بھی کچھ مشکل ہیں، تو ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ غلط ادا کر جاتے ہیں، تو یہاں اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ومن، اب یہاں نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی ہم اپنی آواز کو نون ساکن کو جب ادا کریں گے تو ناک کے اندر چھپائیں گے، اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے جب ہم نے نون کو ادا کرنا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اخفا کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے۔ حروف اخفا 15 ہیں، جب ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اخفا ہوگا، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، زال را پیش زر را یا زیر ری، ذری یا زبر یا، ذریہ تا زیر تی، ذریاتی، نون الف مد زبر نا، ذریتنا، امتا مسلمتا لک، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا میم دو زبر تم، امتم، میم سین پیش لام زیر لی، مسلی میم زبر ما، مسلمہ، تا لام دو زبر تل لام زبر لا، مسلمہ تل، کاف زبر کا، مسلمہ لک، ومن ذریتنا امتا مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ان حروف کے ہجے کرنا بھی نہیں جانتے، تو یہاں ہم ان کے ہجے بھی کریں گے تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو آسانی کے ساتھ سیکھ لیں۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغہ۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں اس ایک آنکھ والی تا کو ہا میں بدل دیں گے اور غین کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، صبغہ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے تا کو واو مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، صبغۃ ونحن لہ عابدون،
صبغة ونحن له عابدون قل اتحاجوننا، اس لفظ کے یہ اس طرح سے کریں گے، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف جیم مد زبر حاج، حاج، جیم واو پیش جو، آتو حاجو، نون زبر نہ، نون الف زبر نا، دوسرے نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اتحاجوننا، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔